آئیے شروع کرتے ہیں وہ داستان جو برصغیر کے مسلمانوں کے عزم و حوصلے کی علامت ہے۔ تصور سے حقیقت تک، پاکستان کی کہانی۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم جس دھرتی پر آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اس کی کہانی ایک خواب سے شروع ہوئی، ایک ایسے خواب سے جسے لاکھوں آنکھوں نے دیکھا اور پھر اسے حقیقت بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ یہ کہانی 1930 کے قریب سے شروع ہوتی ہے، جب برصغیر میں برطانوی راج اپنے آخری دور میں داخل ہو رہا تھا۔ اس وقت مسلمان ایک عجیب مخمصے کا شکار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب انگریز چلے جائیں گے تو وہ ایک ایسے ملک میں اقلیت بن جائیں گے جہاں ہندو اکثریت کی حکومت ہوگی۔ یہیں پر سب سے پہلے علامہ محمد الف کے بے الف لال نے اپنے ایک تاریخی خطبے میں تصور کانسیپٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شمال مغربی ہندوستان کے علاقوں کو ملا کر ایک علیحدہ مسلم ریاست قائم ہونی چاہیے تاکہ مسلمان اپنے مذہب، ثقافت اور طرز زندگی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ وہ بیج تھا جو آئندہ کی تحریک کا درخت بنا۔ اس نظریے کو چند سال بعد ایک نوجوان طالب علم چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا، جس کا مطلب تھا پاک لوگوں کی سرزمین۔ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں، جو آج مینار پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عظیم اجتماع ہوا۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جب قرارداد پاکستان ریزولوشن منظور کی گئی۔ یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ برصغیر کے مسلمانوں کا واضح اعلان تھا کہ اب وہ ایک علیحدہ وطن سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے۔ قائد اعظم نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ ایک ایسے وکیل تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال ایک ملک کا مقدمہ لڑنے میں لگا دیے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی ایمانداری، قانون دانی اور ناقابل شکست عزم تھا۔ وہ دلیل سے بات کرتے تھے، جذبات سے نہیں۔ آزادی کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی مطالبے میں شدت آتی گئی، ویسے ویسے مشکلات بڑھتی گئیں۔ ہندو قیادت اور برطانوی سرکار دونوں نے اس مطالبے کو رد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے اپنے عزم کا ثبوت دیا۔ خواتین نے پردے میں رہ کر جلسوں میں حصہ لیا اور قائد کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ طلباء نے اپنی تعلیم چھوڑی اور جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ 1946 میں حالات بہت سنگین ہو گئے۔ تقسیم کے حق اور مخالفت میں پورے برصغیر میں فسادات شروع ہو گئے۔ یہ آزادی کی قیمت تھی جو مسلمان ادا کر رہے تھے۔ یہ فسادات دراصل ایک آخری آزمائش تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مسلمان واقعی ایک آزاد وطن چاہتے ہیں یا نہیں۔ مسلمانوں نے خوف کے بجائے عزم کا مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ ان کے لیے اسلامی تشخص سب سے قیمتی ہے۔ آخرکار تمام رکاوٹوں کے باوجود انگریزوں اور دیگر رہنماؤں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ برصغیر کا بٹوارا ناگزیر ہے، لیکن یہ فیصلہ ایک دردناک تقسیم کے ساتھ آیا۔ 14 اگست 1947 کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن اس سے پہلے تقسیم کا ایک خونی اور غیر منصفانہ عمل ہوا جسے حد بندی باؤنڈری کمیشن کہتے ہیں۔ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا گیا، جہاں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقے بھی ہندوستان میں شامل کر دیے گئے، مثلاً گورداسپور کا وہ حصہ جس کی وجہ سے ہندوستان کو کشمیر تک رسائی ملی۔ آزادی کا سورج ایک طرف طلوع ہو رہا تھا اور دوسری طرف ہجرت عظمیز، دی گریٹ مائیگریشن کا خونی سفر شروع ہوا۔ لاکھوں مسلمان جنہیں اپنے آبائی گھروں سے ہاتھ دھونا پڑا، وہ قافلوں کی صورت میں پیدل، ٹرینوں میں یا بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر نئے ملک پاکستان کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان پر حملے ہوئے، انہوں نے اپنے خاندانوں کو کھویا، لیکن ان کے دل میں ایک ہی امید تھی، ہم ایک آزاد ملک جا رہے ہیں جہاں ہم محفوظ ہوں گے۔ خاتمہ، ایک نیا ملک، ایک نئی ذمہ داری۔ 14 اگست 1947 کی رات دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ آزادی کی تمنا، قربانیوں کی داستان اور نظریے کی فتح تھی۔ اور اس ہجرت عظمیز میں سب سے دردناک اور خوفناک باب ریل گاڑیوں ٹرینز کا تھا۔ ٹرینیں ہجرت کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں۔ لاکھوں مسلمان مشرقی پنجاب بھارت سے مغربی پنجاب پاکستان کی طرف سفر کر رہے تھے، اور اسی طرح ہندو اور سکھ مغربی پنجاب سے مشرقی پنجاب کی طرف جا رہے تھے۔ ان ٹرینوں کا مقصد، یہ ٹرینیں ریفیوجی ٹرینز کہلاتی تھیں، اور ان کا واحد مقصد لوگوں کو ان کے نئے وطن تک پہنچانا تھا۔ ہر کوئی، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا عورت ہو،
اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف آزادی کی منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ہر روز کئی ٹرینیں پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتی تھیں یا پاکستان سے نکلتی تھیں۔ بدقسمتی سے ہجرت کا یہ سفر خون سے لت پت تھا۔ دونوں طرف کے انتہا پسند گروہوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ ٹرینیں قبرستان بن گئیں، کئی ٹرینیں اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ وہ راستے میں روک لی جاتیں اور ان میں موجود مسافروں پر وحشیانہ حملے کیے جاتے تھے۔ بہت سی ٹرینیں جب پاکستان کی سرحد پر پہنچیں تو ان میں زندہ لوگ کم اور لاشیں زیادہ ہوتی تھیں۔ وہ خون میں لت پت ہوتی تھیں اور انہیں خون کی ٹرینیں بلڈ ٹرینز کہا جاتا تھا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ قتل و غارت کی تعداد کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ مختلف تاریخ دان اور ذرائع مختلف تعداد بتاتے ہیں۔ کم سے کم اندازہ 2 لاکھ لوگوں کا ہے، جبکہ کچھ معتبر ذرائع اور تاریخ دانوں کا اندازہ ہے کہ اس پورے ہجرت کے عمل میں 5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ دونوں طرف سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں خواتین کو اغوا کیا گیا اور لاکھوں لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ گئے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سیاہ باب ہے جسے یاد کرتے ہوئے بھی روح کانپ اٹھتی ہے کہ آزادی کی کتنی بڑی قیمت ادا کی گئی تھی۔ ہجرت عظمیز، انسانی عزم اور درد کا سفر۔ میرے دوستو، ہجرت عظمیز صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ کروڑوں لوگوں کے دلوں کی سرجری تھی۔ 1 ساز و سامان نہیں، صرف یادیں۔ ہجرت کرنے والے لوگ اپنا ساز و سامان ساتھ نہیں لے جا سکے تھے۔ انہیں اکثر صرف چند گھنٹوں کا وقت دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا گھر خالی کر دیں۔ ان کا اثاثہ کیا تھا؟ ان کے پاس نہ مال و دولت تھا، نہ جائیداد کے کاغذات۔ ان کا واحد اثاثہ ان کی چھوٹی چھوٹی گٹھریوں میں بند چند برتن، کچھ کپڑے اور سب سے بڑھ کر اپنے آباء و اجداد کی یادیں تھیں جنہیں وہ پیچھے چھوڑ کر آ رہے تھے۔ خوف اور یقین، ہر قدم پر خوف تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن ایک پختہ یقین تھا کہ وہ ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جو ان کی پہچان اور ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ یہ صرف سفر نہیں تھا، یہ ایک نظریے کی طرف سفر تھا۔ ٹرینوں کے علاوہ ہجرت کے مزید 2 اہم اور مشکل ترین راستے تھے۔ پیدل قافلے، لاکھوں لوگوں نے ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے پیدل قافلے تھے۔ ایک قافلہ کئی میلوں تک لمبا ہوتا تھا، جس میں بچے، بزرگ اور عورتیں شامل تھیں۔ دھوپ، بھوک، پیاس اور رات کی تاریکی میں یہ لوگ صرف ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ ریلیف کیمپوں کی کہانیاں، راستے میں لوگوں کو عارضی طور پر ریلیف کیمپوں میں پناہ دی گئی۔ یہ کیمپ بہت بڑے تھے اور اکثر ان میں خوراک، پانی اور طبی امداد کی شدید کمی ہوتی تھی۔ کیمپوں میں کئی لوگ بیماریوں، بھوک یا صدمے کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن باقی لوگوں نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا اور یہ ثابت کیا کہ آفت کے وقت انسانیت کیسے زندہ رہتی ہے۔ جب یہ تھکے ہارے، صدمے زدہ قافلے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوتے تو یہاں کے لوگوں نے ایثار و قربانی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ کھلے دل سے استقبال، پاکستان کے لوگوں نے انہیں صرف مہاجر نہیں سمجھا بلکہ اپنا بھائی اور بہن سمجھا۔ جن لوگوں کے پاس گھر تھے انہوں نے اپنی جگہ خالی کر دی، جس کے پاس کھانا تھا اس نے اپنا کھانا تقسیم کر دیا۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور ان تھکے ماندے لوگوں کو پناہ دی۔ قائد اعظم کا حکم، قائد اعظم محمد علی جیم نون الحیر نے خود تمام سرکاری مشینری کو حکم دیا کہ مہاجرین کی امداد کو سب سے اولین ترجیح دی جائے۔ ایک نوزائیدہ ملک جو ابھی اپنا نظام پوری طرح سے چلا بھی نہیں سکتا تھا، اس نے لاکھوں لوگوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں مہاجرین کو سنبھالنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ ابتدائی دنوں میں مہاجرین کو عارضی کیمپوں، اسکولوں کی عمارتوں اور خالی سرکاری دفاتر میں رکھا گیا، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چل سکتی تھی۔ جائیداد کا تبادلہ، ایکسچینج آف پراپرٹیز۔ پاکستان حکومت نے ایک بہت بڑا انتظامی نظام قائم کیا جسے ری سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ کہا گیا۔ اس محکمے کا کام یہ تھا کہ جو ہندو اور سکھ یہاں سے ہندوستان گئے تھے ان کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں کو منصفانہ طور پر ان مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے جو ہندوستان سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ یہ عمل بہت پیچیدہ تھا، لیکن لاکھوں خاندانوں کو اسی طرح سے گھر، دکانیں اور زرعی زمینیں ملیں۔ یہ وہ انسانی پہلو ہے جو بتاتا ہے کہ پاکستان کی آزادی صرف سیاسی کامیابی نہیں تھی، بلکہ ایثار، عزم اور بھائی چارے کی ایک عظیم داستان تھی جسے ہر پاکستانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔
اس طرح زخموں پر محنت، عزم اور بھائی چارے کا مرہم لگا کر۔ تو یہ تھی جناب آزادی کے سفر کی مکمل داستان، ایک خواب سے لے کر نئی بستیوں کی آباد کاری تک۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آج آپ نے برصغیر کے مسلمانوں کے عزم، قربانی اور ایثار کی ایک ایسی کہانی سنی جس میں خون کے آنسو، ٹوٹے ہوئے وعدے اور پھر ایک آزاد وطن کی شاندار تعمیر کا ذکر ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کوئی تحفہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک قیمت تھی جو لاکھوں لوگوں نے اپنی جان، مال اور گھر بار کی شکل میں ادا کی۔ تو یہ تھی جناب ناظرین ہماری آج کی تاریخی اور جذباتی داستان۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس سے کیا نیا سبق سیکھا؟ ہمیں اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ نے ایک ریاست حاصل کر لی ہے، ایک وسیع و عریض ملک جو صرف آپ کا ہے۔ یہ نہ کسی پنجابی کا ہے، نہ بنگالی کا یا سندھی کا، بلکہ یہ آپ کا ہے۔ اگر آپ واقعی ایک قوم بننا چاہتے ہیں، نفرت اور تقسیم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے صوبائیت کو چھوڑ دیں۔ بھائی چارہ، برابری اور انسانیت کا احترام، یہی ہمارے دین، ثقافت اور تہذیب کی بنیادیں ہیں۔